اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 28۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ تم خدا سے کیوں کر منکر ہو سکتے ہو، جس حال میں کہ تم بے جان تھے تو اس نے تم کو جان بخشی، پھر وہی تم کو مارتا ہے، پھر وہی تم کو زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ قرآن یہاں وجود خدا کے اثبات کو ایسے نقطے سے شروع کر رہا ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور وہ ہے زندگی۔ پہلے کہتا ہے کہ تم خدا کا کس طرح انکار کرتے ہو، حالانکہ تم بے روح جسم تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا اور تمہارے بدن پر زندگی کا لباس پہنایا۔ قرآن ہم سب کو یاد دہانی کراتا ہے کہ اس سے پہلے تم پتھروں، لکڑیوں اور بے جان موجودات کی طرح مردہ تھے، لیکن اب تم نعمت حیات و ہستی کے مالک ہو۔ تمہیں اعضاء، حواس اور ادراک کے کارخانے عطا کیے گئے ہیں۔ یہ وجود و حیات تمہیں کس نے عطا کیا ہے؟ ہر انسان بغیر کسی تردد کے اعتراف کرتا ہے کہ یہ نعمت خود اس کی اپنی طرف سے نہیں ہے، بلکہ ایک عالم و قادر کی طرف سے ملی ہے، جو زندگی کے تمام رموز اور پیچیدہ قوانین سے واقف تھا، انہیں منظم کرنے کی قدرت رکھتا تھا۔ دوسری طرف انسان دیکھتا ہے کہ اس کے اعضاء و اقربا یعنی کہ عزیز و اقارب اور دوست و احباب یکے بعد دیگرے مرتے رہتے ہیں، اور ان کا جسم، بے جان جسم، مٹی کے نیچے دفن ہو جاتا ہے۔ یہ مقام بھی غور و فکر کا ہے کہ آخر کس نے ان سے وجود کو چھین لیا؟ اگر ان کی زندگی اپنی طرف سے تھی تو ہمیشہ رہتی۔ یہ جو لے لی گئی ہے اس کی دلیل ہے کہ کسی دوسرے نے انہیں دی تھی۔ یعنی قرآن زندگی کی نعمت کی یاد دہانی کرانے کے بعد ایک واضح دلیل دے رہا ہے خدا کے وجود کی، وہ ہے مسئلہ موت۔ آج کے زمانے میں تمام علماء و محققین پر یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ہمارے پاس اس دنیا میں حیات و ہستی سے زیادہ پیچیدہ کوئی دوسرا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ تمام تر ترقی کے باوجود حیات کا معمہ ابھی تک حل نہیں ہو سکا۔ اس آیت میں قرآن نے نعمات الہی کے ایک سلسلے اور تعجب انگیز خلقت کا ذکر کر کے انسان کو پروردگار اور اس کی عظمت کی طرف متوجہ کر رہا ہے۔ آیت کے اگلے حصے میں قرآن نے موت کے بعد کی زندگی کو بیان کیا ہے۔ موت کے بعد کی زندگی تعجب خیز نہیں، کیونکہ پہلے بھی انسان اسی طرح تھا۔ یعنی پہلی دلیل بے جان کو زندگی عطا کرنا، اس دلیل کی طرف متوجہ ہونے کے بعد دوسری دلیل یعنی کہ اجزائے بدن کے منتشر ہونے کے بعد زندگی ملنے کے مسئلے کو قبول کرنا مشکل نہیں ہے، بلکہ پہلی دفعہ کی نسبت آسان ہے۔ تعجب کی بات ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہیں انسانوں کی دوبارہ زندگی ملنے پر شک اور تردد تھا، حالانکہ پہلی زندگی جو بے جان موجودات سے صورت پذیر ہوئی اسے جانتے تھے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ قرآن آغاز سے اختتام تک دفتر حیات کو انسان کے سامنے کھولتا ہے، اور ایک مختصر سے بیان میں زندگی کی ابتدا و انتہا اور مسئلہ معاد و قیامت کی اس کے سامنے تصویر کشی کرتا ہے۔ اس آیت کے آخر میں پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ پھر انسان کو اسی کی طرف یعنی کہ اللہ کی طرف ہی انسان کو بازگشت کرنی ہوگی، یعنی اللہ کی طرف ہی پلٹ کر جانا ہے، خدا کی طرف ہی رجوع کرنا ہے۔ خدا کی طرف رجوع کرنے کے معنی نعمت رب کی طرف رجوع کرنا ہے۔
یعنی قیامت اور دوبارہ قبروں سے اٹھنے والے دن خدا کی نعمتوں کی طرف انسان رجوع کرے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔